بھائی کس نے نہیں جانا؟ سب نے جانا ہے۔ اگر کسی کو یہ وہم پڑ گیا کہ میں نے نہیں جانا تو پھر وہم ہی ہے نا حضرت، حقیقت تو نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلے، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلے۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانا تو ہے۔ اگر آپ مان جائیں گے تو وقت اچھا گزرے گا، نہیں مانو گے تو تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن جانا تو پڑے گا۔ کیونکہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کے پاکستان میں بڑے بڑے نام لے سکتا ہوں، جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، محترمہ کلثوم نواسہ، بڑے بڑے نام۔ ہم تو ہیں کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے ایسی ٹہندے ویکھے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے، صرف حضرت انسان ہے جو موت کو بھول جاتا ہے، باقی ہر ذی روح کو موت یاد ہے۔ اور باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو جانا۔ تو بھائی یہاں تو بکری کا بچہ آپے سے باہر ہو جائے تو وہ نہیں ہم سے کنٹرول ہوتا، وہ تو پھر اونٹ قداور جانور، کون اس کو سنبھالے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے اس کی نکیل پکڑ کے نا لکھا، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو اسی جگہ کھڑا ہو گیا، وہیں بیٹھ گیا اور ایک دو دن بعد وہیں مر گئے۔ ظاہر بازار والوں نے تو دیکھا تھا، بس وہ منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو ہم پوچھیں۔ اب تشریف لائے تو سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضرت آپ کو یاد ہے اونٹ؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ تو آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ حضرت وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گئے اور وہیں مر گئے۔ کیا کہا تھا آپ نے فرمایا میں نے اس کو کہا تھا کیوں ہے نہ پھوڑو ہیں، مرنا نہیں یاد ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھی، کوئی چھوڑ کے شیش مار جانا ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی کہہ بیٹھا یہ کہ یہ مولویاں دوجیاں گلیں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی دوسری گل، لیکن گل ہے یہ کہ جانا ہے، تو جو مرضی کر لے، گل ہے یہ کہ تو جانا ہے۔ شیطان تجھے جتنے مرضی دھوکے دے، نہیں ہے مولویاں تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بات پھر بھی یہی ہے کہ تو نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو نے بھی جانا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت بھائی بزرگوں نے ہماری بڑی خیر خائی کی، انہوں نے قرآن کا نور ہمارے سامنے ہمارے انداز میں رکھتے گئے۔ جس مرضی صوفی کے در پہ جاؤ وہ آپ کو نئے پھول عطا کرے گا، اور خوشبو اس میں سے قرآن و حدیث کی آئے گی۔ بابا فرید بھی بولے، آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھولی، یار رنگ ہے نا مالک ویکھ لو ہیں، یہ مالک کے رنگ ہے حضرت، اس نے مٹی کو کیا کیا رنگ عطا کر دی۔ مٹی بول رہی ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، اللہ نے مٹی کو حصے عطا کر دی ہیں، اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، اس کو گرمی لگتی ہے، اس کو بخار آتا ہے، اس کو زکام آتا ہے، یہ خوش ہوتی ہے، یہ دکھی ہوتی ہے، یہ روتی بھی ہے، یہ ہنستی بھی ہے، کہ اللہ نے مٹی کو انداز عطا کر دی، لیکن ہے مٹی ہے۔ یہ پتہ ہے ہمیں غصہ کیوں اتنا آتا ہے؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں۔ اور مولانا روم نے اس کو حکایت کیا، واقعات ہے حضرت جی۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت، علماء سے محبت کریں اور کتابیں پڑھا کریں، علماء سے پوچھ کے جو آسان فہم کتب ہیں آپ ان کو پڑھا کریں، آپ کو بڑا کچھ پتہ چلے گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو مثنوی میں حکایت کیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ اب تو حضرت فریجیں آ گئی نا، شاید بچوں کو نہ پتا ہو گھڑے وغیرہ، پہلے تو پانی گھڑے میں ہوتا تھا، ٹھنڈا کرنے کے لیے نا پانی گھڑے میں ڈالا، گھڑے سے بھی اوپر ایک اور جا کے آپشن جس کو کہتے ہیں چجر۔ گھڑا تو اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا لیکن چجر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بغیر برف کے اتنا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو آپ کی پیاس بھی بجھائے گا، آپ کو تسکین بھی دے گا اور آپ کا نقصان بھی کوئی نہیں کرے گا۔ فریج کا پانی جو ہے نا، یہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں تو یہ آپ کی پیاس نہیں بجھائے گا، اس سے آپ کو پیاس اور لگے گی، آپ کا سٹمک خراب ہوگا، آپ کی جو اعصاب ہیں وہ دن بدن کمزور ہوتے جائیں گے۔ لیکن وہ جو چجر ہے اس کا پانی آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ پہلے چجر ہوتی تھی تو اس میں جب پانی ڈالنا تو پانی ٹھنڈا ہو جانا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کسی نے زبان حال سے نا وہ چجر سے پوچھا، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں چجر کو اردو میں کیا کہوں، وہ چجر سے کسی نے پوچھا، وہ چجرے تو ہے نہیں ٹھنڈی کیویں، جڑی تیرے جی شے پاؤ وہ بھی ٹھنڈی، اے کمال کیویں ہے تیرے جی؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں زبان حال سے چجر نے جواب دیا، وہ کہتی ہے بھی گل سن،
جدا کل مٹی، جدا اج مٹی، جدا آنے والا کل بھی مٹی، تو انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تو اور کی ہونا ہے۔ یہ اصل میں ہم یہ بھول گئے ہیں، ہمیں اس لیے بڑا غصہ آتا ہے۔ مٹی تو ٹھنڈی ہوتی ہے مزاج کے لحاظ سے، ہمیں یہ بھول گئے۔ اصل میں وہ جو ساتھ لگ گیا نا، بھٹ، جٹ، گجر، رائی ہیں، باجوہ صاحب، یہ سارے رنگ اس کے ہیں حضرت جی۔ اگر یہ سارا کچھ اتر کے صرف مٹی ہو جائے نا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت۔ یہ ساری خرابیاں اس کی ہیں حضرت جی۔ اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی۔ قرآن میں اللہ خود فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا، یہ تعارف لینے بس، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہاں جی، یہ اصل میں یہ خرابی ہیں حضرت جی۔ یہ جڑا یہ گجر ہے نا، یہ نہیں کھلون دیندہ حضرت جی، باقی تو ککھ ہی نہیں ہے حضرت۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، ایک گجر نہیں کھلون دیندہ۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ کھیڑ لے میاں، کھیڑ لے، کھیڑ لے جنی دیر تو کھیڑ، تینوں دا ٹائم دیتا ہے کھیڑ لے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیڑ لے، ہونا مٹی ہے، ایس تو علاوہ تیرا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جی یاد رکھو، بڑا مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا۔ یہ تو دیکھو نا کیا رہ کیا گیا ہمارے پاس، لڑائیں تو رہ گئی ہیں حضرت، محبتیں کہاں رہی ہیں ہمارے پاس؟ لڑائیاں، ہر گھر میں لڑائی، بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑا ہوا ہے، بھائی نے بہن پہ کیس کر کے اس کو کچہری بلایا ہوا ہے، وہ بھینی دی انگلی پھڑ کے انہوں نال چیز لین لے کے جانے حضرت جی۔ وہ بھرا جڑا ایک دوجے دا وسا نہیں سا کھاندے ہوندے، وہ بھرا کہ جن دے دوجا بھرا نہیں سی جاندا سی، کھاندے نہیں سامنے، نہیں میرا بھرا آئے گا تے کھاواں گے، اج وہی بھرا نو کچہری لے آیا تے روک کے۔ کیوں؟ اسی بھول گئے ہیں، اسی بھول گئے ہیں۔ اور یہ جو بات میں یہ نہیں، یہ حضرت جی میں نے کہا نا، آپ جس صوفی کے در پہ جاؤ گے آپ کو یہ رنگ ملے گا، اور رنگ انہوں نے قرآن سے لیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار خلقتہ من طین، انا خیر منہ، ٹھیک ہے۔ یہ رنگ انہوں نے قرآن سے۔ پھر بابا بلے شاہ نے بھی اس کو لکھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، ماٹی قدم کریں دی۔ اب شعر تو بڑے ہیں، چلو میں اینڈ کر دیں۔ اینڈ پہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے میں آپ کو اپنے گھر کا، میرے ابو جی، میرے والد صاحب، یہ پچھلے دسمبر میں انتقال ہو گیا۔ پہلے ابو جی، میں، میری مسز اور میرے 4 بچے، یہ ہم کھیل رہے تھے، کی ہویا ایک کھلاڑی نکل گیا بیچ میں، ابو جی فوت ہو گئے، میں مچ گیا۔ 4 سیاں رل کھیڈن لگیاں، کھیڈن دے دیں حضرت، میں ابو جی ہاں، میری گھر دی امی جی نے، نال بچے ہیں، 4 سیاں رل کھیڈن لگیاں، پنجویں وچ سردار، کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں، پوندیاں پیر بسیار، ماٹی قدم کریں دی یاد ہے۔ یہ اسی طرح کچھ حضرت جی پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرا دیتے ہیں، اللہ ہمارا کام لوگوں کو ڈرانا ہے، لیکن کچھ پروگرام ہمیں بھی ڈرا دیتے ہیں۔ میرے سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا وہ اصال ثواب کا پروگرام، انہوں نے بڑی محبت سے پروگرام لیا، وہ تھوڑا مجھ سے تقریباً میری مسجد سے 1.5-2 کلومیٹر کے سڑک میں سڑک کی اس سائڈ پہ، وہ ذرا سڑک کی اس سائڈ پہ، تھوڑا محلے کے اندر جا کے نا، میں حضرت جس وقت پہنچا نا مسجد میں، تو ایک بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا، اور اتنا اچھا قرآن کریم کسی عالم دین کا بچے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے بچوں کو بس انگریزی سکھانی شروع کر دی۔ ہم بڑے خوش ہیں حضرت جی کہ ہمارے بچوں کو یہ آتا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، بڑے خوش ہیں حضرت جی ہم کہ ہمارے بچوں کو انگریزی آتی ہے۔ ہمیں اس بات پہ رونا نہیں آتا کہ ہمارے بچوں کو انگلش تو آتی ہے لیکن ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا، کوئی ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا، اور شوق بھی نہیں ہے حضرت جی۔ بس اس بات پہ ہم بڑے خوش ہیں، ہمارے بچوں کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں حضرت یہ کسی عالم بچے نے حضرت جی ہر لحاظ سے قاری تھا، وہ ادائیگی بڑی، ترتیل کا انداز بڑا سونا، مخارج بڑے اچھے، پر حروف باریک حروف، اس نے بڑا واضح فرق کیا۔ میں نے کہا بڑا اچھا قرآن پڑھا، وہ پڑھ کے بیٹھ گئے نا، جنہوں نے مجھے بلایا تھا نا، میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت بڑا سونا بچے نے قرآن پڑھا ہے، کس کا صاحبزادہ ہے؟ یہ جو علماء ہیں ان میں سے کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا جی کس کا بچہ ہے؟
اس نے کہا جی جس نوجوان کے سال ثواب کی محفل پہ آپ آئے ہیں نا یہ اسی کا بچہ ہے، اور اس کی عمر 11 سال ہے، اس ایک اور چھوٹا ہے اس کی عمر 9 سال ہے، اس ایک اور چھوٹا ہے اس کی عمر 7 سال ہے، اس ایک اور چھوٹی بچی اس کی عمر 3 سال ہے، کیونکہ میرے بھی 4 بچے ہیں اور میرا بھی بڑا بیٹا محمد علی الیاس بھائی جانتے ہیں، تو کیونکہ ذرا داڑھی سے میں لگتا ہوں کہ واہ بھی بابا ہوں عمر بہت تھوڑی ہے، تو وہ میرا اپنا چھوٹا بچہ بیٹا جو محمد علی 11 سال کا ہے، وہ کیونکہ بالکل لیول پہ تھا سارا کچھ، میں ڈر گیا تھا اور میں اتنا ڈرا کہ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بال کھڑے ہو جانے، میرے بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے حضرت جی کسی سے نہیں پوچھا، میں نے خود سے پوچھا، میں نے کہا اے سلیمان تو بڑے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا تھا، اے سلیمان تو بڑے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا ہے، مجھے صرف ہے 10 سے اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں حضرت جی ڈر گیا، اور میں اتنا ڈرا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے کسی سے نہیں پوچھا، میں نے خود سے سوال کیا، میں نے کہا سلیمان بڑے تیرے لمبے پروگرام ہے تے مینوں دس اس نوجوان دا دل کیتا انہیں اپنی 3 سال دی تھی چھڑ کے جانتے، اس کا دل ماننا ہوگا اپنا 11 سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو، لیکن حضرت میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ہمیں کسی نے بھی نہیں پوچھا، یہ جو آپ کے اور میرے بہانے ہیں نا یہ آپ کے اور میرے ہی ہیں، یہ ہماری یوتھ کے بہانے ہیں حضرت، ان کو نماز کی دعوت دیں سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے، وہ کیا میرے کپڑے نہیں صاف، اب ان کو بولنا یار ہم پوری ہم جانا کہیں گے میں پینٹ بدل کے آیا، یہ آپ کا بہانہ یہاں ہی چلتا ہے، یہ جو ہم بڑے ہیں ہمارا بھی ایک ہی بہانہ ہے، وہ حضرت نماز، وہ حضرت تانوں پتہ ہے کام دا بڑا برڈ ہے، تسی مولوی لوگ تے ویلے ہو نا پڑھ پڑھ لیندے ہو تے ساڈے کول ذرا نہیں پڑھی جاتی، وہ حضرت جی ہاتھ جوڑ کے اے بہانہ اتنے نہیں جے لگنا ہے، آپ کا یہ بہانہ اسرائیل علیہ السلام کو نہیں لگے گا کہ جی میری تو دکان کھلی ہوئی ہے، وہ جی میرے تو بھی بچے چھوٹے چھوٹے، یہ آپ کا بہانہ نہیں چلے گا، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا، آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہیں، عذر بہانہ چلنا نہیں، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مریے، ٹہنا نہیں ہے جی، یہ حقیقت ہے جی، ٹہنا ہے ٹہنا ہی ٹہنا، اس لیے حضرت جی اپنے اللہ کو یاد کیا، اور ماشاءاللہ ادھر بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میں کیونکہ جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں بڑا عجیب و غریب سا معاشرہ ہے، بس میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ اپنے دوپٹوں اور اپنے چادروں کی حفاظت کرنا، دوپٹہ نہ چھوڑنا، چادر جتنا مرضی زمانہ بدلے ہم نے نہیں بدلا، کیونکہ ہم کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم جب بھی دیکھیں گے ہم سیدہ خاتون جنت کی طرف دیکھیں گے، انڈیا کی ایکٹرس ہیں کیا کر رہی ہیں، پاکستانی میڈیا کیا دکھا رہے ہیں، میں خود اپنے بچوں اپنی فیملی بس میں نے کہا بھی چادر دوپٹہ نہیں چھوڑا، میں وہ سختی نہیں کروں گا لیکن چادر، اور قربان جاؤں اللہ کرے یہ ہماری بچیوں کے تقوی سلامت رہے، حضرت جی ہم سارے ماؤں والے ہیں، ہم سارے ماؤں والے، آپ کو پتہ ہے ماں سے بندہ کتنا فری ہوتا ہے، اب آج میں یہ امی جی جا کے بڑا فری ہوتا ہے، ہم اکثر گھروں میں جاتے ہیں تو امی جی نے نہ بھی دوپٹہ لیا ہو، اللہ میں نے کہنا، اور اس بات پہ میں نے امی جی سے جھڑکیاں بھی کھائیں کہ اللہ ہم تیرے سامنے دوپٹہ لینا، اللہ لینا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے بھائی میری ماں ہے، میری ماں ہے، آگے سے امی نے مجھ سے ناراض ہوں لے ہوں تیرے کو دوپٹہ لینا، ایسے چوری جی تو بہنا ہونا، اسی سینے سے تو نے غذا لی ہے، اب تیرے سامنے بھی دوپٹہ لوں، بس سادگی ہے، لیکن دوپٹہ لینا چاہیے، لیکن قربان جاؤں تمہیں بتاؤں ہیں کائنات کی سب سے عظیم ماں ہے، قربان جاؤں، اور میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا، میری بیٹیوں میری بہنوں جو مرضی تمہیں پاکستانی میڈیا دکھائے لیکن تم نے حضرت فاطمہ کو ہی دیکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو مرضی زہر گھولیں، یہ اے آر وائی والے، یہ جیو کی یہ خبیث عورتیں جتنی مرضی تمہاری برین واشنگ کریں، لیکن تم نے نہیں، تم نے جب بھی دیکھنا تم نے سیدہ عائشہ کو دیکھنا ہے، کبھی نہ دیکھنا ان کو، یہ بازاری عورتیں ہیں
6 तलाकें लेके घर बैठी हुई हैं और आकर हमारी बेटियों को बता रही है कि घर किस तरह बसाना है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग भी मेरा साथ नहीं दोगे, आपने बाहर जाके ये बातें शुरू कर लाए भाई लगता मौलवी वेद है। बड़ा बड़ा मुहतात होकर बोलना पड़ता है। बम देखते नहीं है हजरत, हमें क्लिप्स आते हैं, बच्चे हमें भेजते हैं कि हजरत ये मौजू है, आप इस पे बोलें, आपकी बात सुनी जा रही है, आपके क्लिप सुने जाते हैं, आपका बोलना बनता है, लेकिन हम बड़ा मुहतात रहते हैं क्योंकि आपने ये नहीं कहना कि उस बंदे ने कहा क्या था, आपने बाहर जा कहना लै भी लगता मौलवी साहब ही जड़ा ना देखते हैं। ये बस मजबूरी क्या है हजरत। हम तो बड़ी ऐसी जगह है जहां हमारा जी जाता है, हम तो मेरा दिल करता है मैं कभी स्नूकर क्लब चला जाऊं और जाके वहां बच्चों को तबलीग करूं, मेरे पुत्रों ए केड़े पासे लगे थे, बड़ा कीमती वक्त है। लेकिन फिर डर लगता है कि जब मैंने स्नूकर क्लब से बाहर निकलना ना, आप में से किसी ने भी ये नहीं सोचना, लगता है डॉक्टर साहब तबलीग करने गए थे, तो कहना लै भाई शुरू हो गई है स्नूकर। ये मेरा मुआशरा हजरत जी बीमारी है, मेरे मुआशरे, ये मेरे मुआशरे की बीमारी है। हमने ऐनक ही वो लगा ली है जिसमें सिर्फ ऐप दिखाई देते हैं। ये मेरे मुआशरे की बीमारी है हजरत, हमने ऐनक ही वो लगा रखी है जिसमें सिर्फ ऐप नजर आते हैं। और नहीं हो यार वो ऐनका लैके आइए कि तू जिदे ना किसी दी खूबियां भी लभण, आपके मुआशरे में मोहब्बत फैल जाएगी। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो गया। वो माँ है आप बेटे हैं, वो माँ है वो आप बेटे हैं। अब फरमाते मेरी अम्मा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो गया, लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि हसन ने बेटा होने के बावजूद भी अम्मा फातिमा के सरे पाका को बाल देखा होगा। हाँ बेटा है जी बेटा, लेकिन फरमाते नौबत नहीं आई कि बेटा होने के बावजूद भी हसन ने कभी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा। और मेरी बेटियों ना करो इस तरह, अपनी चादरों की अपनी जो है ना वो अपने दुपट्टों की हिफाजत करो, अपनी चादरों की हिफाजत। अल्लाह आप सब कुछ, हम बड़े मुश्किल दौर मैं बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ना दौर जितना मर्जी बदले तुम ना बदलना, तुम अपने दुपट्टों और अपनी चादरों की हिफाजत करो। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, सब ने जाना है, किसी ने भी नहीं रहना, सब ने जाना है, सब ने। तो लिखा माशाअल्लाह, लिखा है कि जब मुझे आई है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, मैं इंशाल्लाह एंड उसी पे करूंगा। वो लिखा है कि हुजूर गौसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो जब आपका वक्त अखीर करीब आया ना, तो ये जो वक्त अखीर है ना, ये हमारे लिहाज से कुछ और होगा, उनके लिहाज से कुछ और होगा। हम तो दुनियादार हैं, उस वक्त पता नहीं हमें क्या क्या गम लाहिक होंगे, लेकिन उनके लिए वक्त बड़ा खुशी का वक्त होता है। तारीख कहती है कि मैंने कभी भी हजरत बिलाल को सजे नहीं देखा, मैंने जब भी हजरत बिलाल को देखा तो सादा ही देखा। आले शाम कहते हैं अगर हजरत बिलाल को सजे देखा तो सिर्फ एक बार देखा। सारे हैरान परेशान होकर हजरत बिलाल की बारगाह में हाजिर हुए, जाके अर्ज करते हैं मौज़न रसूल खैर तो है, आज लिबास भी नया है, दाढ़ी में तेल भी लगा हुआ है, आप खुश भी बड़े हैं, वो खास मौका है। आपने फरमाया खास से भी खास मौका है। अर्ज की क्या है? फरमाया आज मेरी मौत का दिन है। सब ने हैरान होकर अर्ज की हुजूर अपनी मौत पे भी कोई इतना खुश होता है? आपने फरमाया मैं तो खुश हूँ। तो अर्ज की हुजूर उसकी वजह? आपने फरमाया तुम्हारे लिए मौत है, मेरे लिए तो महबूब से मुलाकात का पैगाम आया है। ये आशिकों के रंग और होते हैं। वो हुजूर बुल्ले शाह ने कहा था ना, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजाए रैन वसल दी प्या कटावे, वो तो इंतजार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं। ठीक है जी। वो लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी आंखें बंद कर नज़ा की कैफियत आ रही है। तो एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है, अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं जो नज़ा की कैफियत में मुब्तला है तो उसको कलिमा तलकीन करें। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि उसके सामने आवाज़ें बुलंद पड़ी, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ लें। वो पास ही कोई इस तरह का शख्स खड़ा था, तो लिखा है कि उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। आपको अर्ज करता है शेख का वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा जवाब सुनना शेख का। आपने आंखें खोल दी,
اور مسکرا کے نا اس شخص کو جواباً فرمانے لگے، وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا، یاد بھی انہوں ہی کرایا، وہ کنا یاد کیتا ہے۔ لیکن حضرت جی یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ہم بھول گئے ہیں، سچ بالکل کوئی خوشامد والا معاملہ نہیں ہے، ہم بھول گئے ہیں، اور کتنا بھول گئے ہیں۔ اب میرے پاس یہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کو کیا بولوں کہ ہم کتنا کو بھول گئے ہیں، اب وقت بھی نہیں ہے پیچھے، بس کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات کر کے تو بس ایک بات بھائی، میرا ایک اپنا مزاج ہے، شاید میرے ساتھ کوئی اختلاف کرے تو کر سکتا، میں کرامتیں نہیں سناتا، میں استقامت سناتا ہوں، اور امت کو ضرورت بھی استقامت کی، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کس کمال کی تھی۔ میرا مزاج ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے۔ یہ آئینہ جو صوفیاء ہیں نا، وہ کہتے ہیں کبھی آئینہ کے دھوکے میں نہ آنا۔ صوفیاء کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے، سب تو بڑا جھوٹا آئینہ ہے، کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا، بہت جھوٹ بولتا ہے، یہ آپ کو آپ کا کوڑ تو دکھائے گا لیکن یہ آپ کو آپ کے اندر کا گند نہیں دکھائے گا، یہ جھوٹ ہے بہت بڑا، کبھی اس کے جھوٹ میں نہ آنا، کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن سنت کے ساتھ ایک دعا بھی ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ نہ دیکھتے ہیں؟ وہ لکھا ہے کہ حضرت کے پاس بھی ایک چینی آئینہ تھا، آپ فرمائیں گے ایک ہی تھا؟ ہاں جی ایک ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مشینوں کا دور تو نہیں تھا، دور سادہ تھا بڑا، چیزیں تھیں لیکن تھیں کامیاب۔ حضرت وہ ہوا کیا، وہ خادم صفائی کر رہا تھا، تو صفائی کرتے کرتے نا اسے وہ آئینہ گر کے ٹوٹ گیا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ وجہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے آئینہ طلب کریں گے تو کیا جواب دیں؟ لیکن حضرت جی خادم بھی تو دیکھو نا کن کا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے اس کو کتب بنا کے بھیجتے ہیں۔ اب وہ خادم تھا، دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہ مبارک اس پہ پڑتی تھی، وہ دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت کرتا، اس میں کتنے کمالات آ گئے ہوں گے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا، اور وضو فرما کے آپ نے آئینہ طلب کیا، تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میرے کو ٹوٹ گئے، وہ آگے سے عرض کیا کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی تے ٹوٹ گئے، خود کو نکال ہی گیا بیچ میں سے، اللہ کی ذات کو لے آئے۔ یہ جو محبوب کا نام سنیں گے نا تو حضور غوث اعظم خوش ہو جائیں گے، اس نے نام ہی نہیں لیا، عرض کیا کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور قضا ہی تھی ٹوٹ گیا، میں نے نہیں توڑا کوئی بھی۔ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا ساتھ۔ وہ کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، ان یار میں یاد کریں گے۔ لیکن حضرت جی میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم اللہ یا غوث ہیں، لیکن میں اب اسی کو بس اختتام کرتا ہوں، بس کو اللہ کی مرضی و منشا۔ نکلے تو ہم کافی دیر کیے، راستے میں ایک جگہ رکنا تھا، وہاں تھوڑے لیٹ ہو گئے، پھر آگے ٹریفک نے بھی روک لیا ہے، لیکن میں آپ سب سے یہی کہوں گا حضرت جی اسی شیشے دے تو کھچا گے دے نہ ہو، یہ جو ہم کھیل کھیل رہے ہیں نا، تو میں نے چنگا کہا میں تینوں چنگا کہا جو نکلی، اور آؤ اس معیار پر چلیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی چنگے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے۔ ٹھیک، آخری بات بس، مولانا روم نے اس کو بھی حکایت کی، میں اسپیشلی اپنی بیٹیوں سے کہوں، آپ فرماتے ہیں کہ دلہن سجی ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو پہلے ہی ماشاءاللہ بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو ذرا سج سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں۔ وہ دلہن بنی تھی، روپ بھی چڑھا ہوا تھا، جو آئے آ کے بلائیں لے، آج تو میری دھی بڑی سونی لگن ڈی، وہ ممانی آئی، پھپھو آئی، خالہ آئی، تائی آئی، چاچی آئی، تب یہ والے رنگ تو نہیں، تب پیار تھا ایک دوسرے میں بڑا زیادہ، اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ جو آئے نا بلائیں، لیکن وہ دلہن بڑی سیانی تھی، وہ شیشے کے دھوکے میں نہیں آئی ہوئی تھی، وہ آگے سے رو پڑی۔ وہ سب نے کہا تو نہ رو، ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے، تجھے بڑا روپ بھی آیا، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ رو کے کہتی ہے تانوں تے سونی لگن ڈئی، لیکن گل تو مکنی ہے جدے کہ چلیاں انہوں ہی سونی لگ جاؤ۔
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੁੱਕਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ नबी अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। और मेरी बेटी हो, बेड़ा उसी का पार होना जिसने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को सोना लगे। ठीक है जी, सोने लगो, दाढ़ी शरीफ रखो। मेरी बेटी हो, अपने दुपट्टों की हिफाजत करो, अपनी चादरों की हिफाजत करो, कोशिश करो ऐसा लिबास ना पहनो। मैं हज़रत, हम सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, अल्लाह की कसम है, हुजूर गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं, आंखें बंद करके गाड़ी नहीं चलती, ये हमारी मजबूरी है। मैं आपको बता नहीं सकता, अपनी बेटियों को देख के रोना आता है। वो यार ਇਹ ਵੀ ਦੌਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸਨ ਯਾਰ। और मेरी बेटी हो, अपनी हिफाजत करो यार, अपनी हिफाजत करो। अल्लाह की कसम है, रोना आता है इन बेटियों को देख देख के, ये क्या करने निकली है। एक बड़ा खूबसूरत नाम है हज़रत सैयदना अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला। ये जो बुखारी शरीफ के रावी हैं, और रावियों में जा बजा हज़रत सैयदना अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम मौजूद है। बल्कि बुखारी शरीफ की जो सबसे आखिरी हदीस है, उस हदीस के रावियों में भी हज़रत अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम मौजूद है। जब हज़रत सैयदना अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल हुआ, तो एक बुजुर्ग हैं हज़रत हफ्स बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और फरमाते, मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत अबू ज़ुरअ पहले आसमान पे फरिश्तों को नमाज पढ़ा, तो मैं बड़ा हैरान। और मैंने ख्वाब ही में हज़रत अबू ज़ुरअ से पूछा कि हज़रत, ये मकाम आपको किस अमल की वजह से मिला? तो हज़रत अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला कहते हैं कि मैंने अपने हाथ से नबी करीम अलैहिस्सलाम की 10 लाख हदीस लिखी, और जब भी मैं हदीस पाक लिखता लिखता यहाँ पहुँचता, आनीन नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक, तो फिर मैं एक बार नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफा भेजा करता था। ये सारी बरकतें दुरूद व सलाम की, क्योंकि तवज्जो नहीं होती है। इसलिए मेरी गुजारिश, जब पढ़ो पूरी तरीके से पढ़ो। सारी तारें, सारे स्विच, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद कर दिया करो, एक की तार जो मदीने वाली है वो लगी रहने दिया करो। लेकिन क्योंकि होता ही है कि हम यहाँ भी अगर बैठे हैं तो हम बैठे बैठे हैं, जिस्म इधर है लेकिन ये इधर नहीं है, जिस्म इधर है लेकिन ये इधर नहीं है। उसका होता क्या है कि जो होना चाहिए था वो होता नहीं। इसलिए जब भी महफिल में आए, जब मस्जिद जाएं, सोचो वाला बटन बंद कर दिया। जब मस्जिद जाएं, सोचो वाला बटन बंद कर दें, और साथ ही चेक करें कि दिल साथ आया कि नहीं आया, क्योंकि अक्सर ये साथ नहीं आता। अगर हम इसे रास्ते में कहीं छोड़ आते हैं, वो किताबों में लिखा ना कि वो नमाज असर थी तो खत्म हुई, तो बाद में मसला खड़ा हो गया, क्योंकि कुछ मुक्तदी थे जिनका कहना था कि रकतें 3 पढ़ी गई, और कुछ का कहना था कि रकतें 4 पढ़ी गई। अब वो 3-4 दिन काफी देर चलता रहा था। हालांकि मसला ये है कि बात वो मानी जाएगी जो इमाम साहब फरमाएंगे, बात वो मानी जाएगी जो इमाम साहब फरमाएंगे। मुक्तदियों को उस बात को मानना पड़ेगा जो इमाम साहब कहेंगे। लेकिन जो मुक्तदी हों 2025 दे, फिर इमाम साहब की फरमान, जिनका काम ही है पीछे नमाज भी पढ़ जानी है, तो बाहर जाके बड़े बदनसीब नमाजी हैं हम। इसलिए हम नमाजी हैं लेकिन हमें रंग कोई नहीं। वजह क्या है? जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं बाहर जाके उसी की, ओ भाई तू क्या जो छड़े है पीछे, ऐसे इमाम दे पीछे ही रहो चुप करके। देखो वादा घाटा है वे ते उन्हें जवाब देना, तू तो देना कोई नहीं। देखो वादा घाटा है वे तो जवाब उन्हें देना, तू पीछे ही रह नहीं। बाकी हमें भी बड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम ये जो मनसब वाले हैं, हमारे लिए मसला है कि हम तो मजमे कसीर में आब ज़मज़म भी खड़े होके नहीं पी सकते। शरा कहती है बह के पी ले, क्योंकि लोगों को नहीं पता तू आब ज़मज़म पीन दे हैं। लोग कहना वे मौलवी खलो के पानी पीते हैं। तो हमें भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो हो जाए पीछे ऐसे, क्योंकि हम पीछे इमाम दे नहीं है, इसलिए फिर हमें रंग भी कोई नहीं है, उसी तरह के उसी तरह है। बल्कि वो जो हजरत बाहू ने कहा था ना, जाग बिना ना दुध जमदा बाहू, हमें कोड़ कड़ हो लाल, जिन्हें साढ़े नमाजी कोड़े ने आम बंदे नहीं अड्डे कोड़े। वजह क्या है? इसलिए एक गल कि जदू मस्जिद जाना है सोचे बंद करके, तो दूजा पीछे ऐसे पीछे ही रहो। क्योंकि हजरत
माशाल्लाह शाह साहब तशरीफ फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दोस्त शख्सियत है। मैं उस दिन रात को भी कितना शाह साहब के सीने में दर्द है, मैं बात अर्ज कर रहा था तो मुझे कहने लगे ए रहन दो जड़न कहो अपना एक एक पुत्र ते एक धी दीन वास्ते दो। रात को मैं चारपाई पे लेटा, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि सैयद के सीने में कितना दर्द है दी। मैं एक बात कह रहा था कि शाह साहब को पूछो, कहते नहीं रहन दो जड़न कहो अपना एक एक पुत्र ते एक धी दीन वास्ते दो। इल्म दोस्त शख्सियत है किबला शाह जी। तो क्योंकि हजरत हमारे स्टेजों पे ये 3 अगस्त 1984 को 41-42 साल मेरी भी उम्र हो गई है। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वाले मौजू से हम आगे गए कोई नहीं। इस मौजू से हम आगे गए कोई नहीं, इसलिए इस मौजू के नीचे बड़े मौजू दब गए। वो मौजू स्टेजों पे आई नहीं कोई, और उन मौजूओं में एक मौजू इल्म भी। ठीक है, अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जिस पाक का मफ़हूम है कि आपकी जनाब में एक आलिम और एक आबिद का तज़किरा किया गया, तो फरमाया आलिम को आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे है। ये नहीं कहा कि जैसे मेरी फजीलत अबू बकर पे है, या जैसे मेरी फजीलत अली, या जैसे मेरी फजीलत उस उमर पे है, या जैसे मेरी फजीलत उस्मान पे है। फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पे ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे है। लेकिन देख लें हमने इल्म और उलमा के साथ सलूक क्या किया। हमने इल्म और उलमा के साथ इल्म ते उलमा नू खलोण ही नहीं देता कोई। अल्लाह हज़रत को ये ना समझे कि मैं पीरों पे तनकीद करने लगा हूं, मैं अपना दर्द रोने लगा हूं। मैं अपना एक अल्लाह, मैं अगर कहूं तो मैं खुद पीर हूं, मेरे अपने बड़े मुरीद हैं, लेकिन अल्लाह भी दे दे। मैं वैसे मौजे हैं हज़रत, मौजे हैं, तो मौलवी खलोण ही नहीं देना कोई। 8-8 साल 10-10 साल पढ़ो, 12-12 साल पढ़ो, फिर आलिम बनो, और फिर कमेटियां दे वस पै जाओ, और फिर कमेटियां जो दिल करे तड़े ना करो, जिदू दिल करे रख लें, जिदू दिल करे कट जाओ। पीर साहब दी मौज ते मौलवियां नू खलोण को नहीं देना। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि एक मौलवी को, एक आलिम को आबिद पे ऐसी फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। तो क्योंकि स्टेजों पे हजरत 77 साल हो गए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और वो भी अधूरा मौजू, मुकम्मल वो भी, क्योंकि एक आयत में शान विलायत है, अगली आयत में म्यारे विलायत। शान विलायत तो बयान हुआ, म्यारे विलायत बयान हुआ, आगे क्या है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा, जो वली होगा वो तकवे वाला भी। अल्लाहु अकबर या रसूल। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि हजरत जिथे दीन है, जिथे शरा शरीयत है, जिस सोने पीर ने दाढ़ी वाली कहना है, जिस सोने पीर ने पागल ही कहना है, उथे मुरीद, जिथे हजरत जी उथे लैना लगियां ने, क्योंकि हमने ज्यादा मौजू बयान अल्लज़ीना आमनू व कानू, जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा, जो वली होगा वो तकवे। क्योंकि ये अगली आयत बयान ही नहीं हुई, फिर हज़रत जी वो वली बन गए कि तौबा तौबा। जिन्ने हज़रत जी नंगे ते जिन्ने हज़रत जी गालां कड्ढण वाले ते जिन्ने हज़रत जी बेनमाज ते जिन्ने शरा शरीयत तो दूर, वो सारे ये। चलो आज मैं सियालकोट से इतना दूर नहीं बैठा, ये सियालकोट के पास बड़ा बड़ा बन गया। ये सियालकोट से बाहर निकले ना, कैंट की जानिब जाए तो वहाँ एक जगह 12 पत्थर जगह का नाम है, वहाँ ईसाइयों का वो है अभी। तो उधर इतवार वाले दिन इतने ईसाई नहीं होते जितने ये दम करवाने गए होते। क्या रोना रोएंगे। लेकिन कुरान कह रहा है वली की पहली शर्त क्या है कि वली ईमान वाला होगा, वली मुहम्मदी होगा, वली मुहम्मदी होगा। कोई सिख वली हो सकता, कोई ईसाई वली हो सकता, वली होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो किसी खाते में नहीं है। लेकिन दुख ये है कि इतवार वाले दिन इतने वो नहीं होते जितने पुत्र हाथ जोड़ के जे मर जाइयो, मारो भी जाना है उस मनूस को दम करवा के भी, दम तो है नहीं, वो मर फिर भी जाना है, नहीं कि तुझे को जींदा रहना, मर जाइयो
لیکن پتر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھدا او دے بوئے جائیو مر جائیے یا رسول اللہ زندہ باد. بڑے پتر دکھ کی بات ہے جو آپ کے نبی کی نبوت کو نہیں مان رہا، آپ اسے دم کروانے جا رہے ہیں. مر جائیو، مر ویسے بھی جانا ہے، لیکن کدی کسی انجدے دے بوئے جائیو، کدی کسی ہندو، کدی کسی سکھ، کدی کسی عیسائی، کدی کسی قادیانی دے بوئے جانا نہیں. دیکھو میں ہے مسئلہ تے پتر دروشی پڑھو تے مدینہ پاک اپنی عرضی بھیج دے ادھر. امتی جو کرے فریاد حال دار میں، اور ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ پتر اے مرزا کو پہلا تو نہیں آیا، مرزے دے کئی ابو پہلے ہو کے ٹر گئے تھے، بس یہ سب کی طرف سے آ گئے. ٹھیک ہے امنا ہے کوئی بھی. یہ پتر مرزا کو پہلا تو نہیں آیا، ایدا دادا بھی تھی، ایدا پردادا بھی آیا تھی پہلے، وہ بھی مار کے کھپ کے رو کے ٹر گئے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا. یہ پہلا نہیں میرے بچے، کوئی ہے اس تو پہلے آئے، ابن تیمیہ آیا، عبد الوہاب نجدی آیا، کوئی آئے نہ لینا لا کوئی نہیں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. یہ پتر یہ نعرہ آج کا تو نہیں لگ رہا، یہ نعرہ صدیق اکبر کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ عمر فاروق کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ عثمان غنی کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ مولا مشکل کشا کا بھی نعرہ ہے. یہ پتر آج نہیں، یہ بڑی دیر کا ہے. اس لیے بڑی احتیاط. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی. یہ بہت بڑا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا. اب روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں حاضر اور جایا کرو حضرت. لوگ روز لبنے. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بندہ آیا کہ کہتا ہے حکیم جی وہ جڑے کتاباں جو پڑھے نے وہ نہیں لبدے. فرمایا جڑے ہے نہیں انہاں دی قدر کر لے، ان قریب بھی نہیں لبدے، ان قریب بھی لبنے ہیں. تے باقی وہی نے جڑے کتاباں جو پڑھے نے، بس تو اینک کو پیڑی لا رہا ہے، تو اینک کی کوئی پیڑی لا ہے جدے جو لفظ ہی کالا سارا کچھ. اپنی اینک چینج کرایا وہی نے جڑے کتاباں جو دے. بس اپنی اپنی نظر ہے، اپنا اپنا سوچنے کا معیار ہے، وہی نے انہوں اور کیڑے نے. تو حضرت آؤ بابو کوئی اللہ تے اللہ دے رسول دا نام سکھ لو نا. پھر وہ کی کہندے نے ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. جب حکیم صاحب تھے نا فہمی جی یہ ہے وہ ہے انج ہے انج ہے، انہیں دری سیالکوٹی سیر تے باواں رکھ روندے نے سیالکوٹ یتیم ہو گیا، ہے ہی نہیں کوئی. نذیر حسین شاہ صاحب چلے گئے، پیر توئی شاہ صاحب تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، حکیم صاحب تھے وہ بھی چلے گئے، حافظ عالم صاحب، ضیاء اللہ قادری صاحب. غلام میں دکھا یتیم ہے میرا سیالکوٹ. پاویں روحانی معاملے نے تے پاویں علمی معاملے ہے نہیں، شہزادے کہیں بیٹھے ہیں، لیکن پتر اتھے پہنچ دیا دے زمانے لگن گے. باؤ لاکھ شاہ صاحب نے سونا شہزادہ ہے، فرق شاہ صاحب نے سونے شہزادے، لیکن اتھے جانے زمانے لگن گے. اس لیے لوگ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. بابو سکھوں کو جنا کنو اللہ تعالیٰ دے رسول دا نام. اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کا معمول تھا حضرت بشر حافی کی بارگاہ. وہ جو حاسدین تھے نا انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے وقت کے امام ہیں، آپ کو کیا لوڑ بابے کے پاس جانا. اور میں بابے بغیر گال بن دی، بابے بغیر گال بن دی. انہوں نے کہا حضور کیویں نہیں بن دی. اور میں سنو پھر اعتراض کرنے والوں، میں شرع کا بڑا جانتا ہوں، میں شرع کا بڑا جاننے والا ہوں. بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کیونکہ جن کی شرع ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے جی. اللہ یا رسول اللہ.
بابے بغیر گل بندی جاگ بنا نہ دل جند ہمیں کڑ کڑو ملا. عرض کی حضور کیا چیز تھی جو آپ کو بشر حافی کی بارگاہ پہ لے گئی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں مدرسے میں بیٹھا تھا, 2 بچیاں آ گئی میرے پاس اور آ کے کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. اب کہتے ہیں میں نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں, کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ, تو ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا بناتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم کپڑا بنا رہی ہوتی ہیں تو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا, تو پھر ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے نا تو سین میں لے آتے اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. فرمایا تو اس میں مسئلہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیوے کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی ٹھیک ہوتی ہے اس لیے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے, لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ نہیں ہوتی اس لیے کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی, تان سیدھی نہیں آتی, گرا ٹھیک نہیں لگتی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب کپڑا بازار بیچنے کے لیے بھیجیں تو ہم بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا کپڑا دیوے کی روشنی میں بنا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کڑیو تسی کی مسئلہ پوچھتی ہے؟ مسئلہ مکمل ابھی پوچھنا ہے. پھر میں پوچھوں. انہوں نے کہا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیے میں بھی تیل ختم, جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں, چاند کی روشنی بھی زمین پہ آ رہی ہوتی نہیں, تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو 7 گھر ہیں نا انہوں نے جو اپنا دیا جلا رکھا ہوتا ہے نا, ہم کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر اور پھر ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں, کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے جلایا نہیں اور ہم نے ان سے اجازت بھی لی نہیں, تو اس لیے کہیں جو کپڑا ان کے دیے کی روشنی میں بنتا ہے چوری میں شمار تو نہیں ہوگا. فرماتے میں رو پڑا, اور جب میں نے اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کیا تو میں نے پوچھا پتر جواب آج دیاں گا, پہلے یہ دسو کدیاں تیماں کدے کروں آئیں؟ تو کہنے لگی ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں. فرمایا یہ چیز احمد بن حنبل کو بشر حافی کی بارگاہ میں لے گئی. اللہ امام صاحب کا اپنا تقوی پڑھے تو آپ دنگ رہ جائیں. سینہ امام حسین پاک میں اس دین کا پیار تھا کہ دین کو بچانے کے لیے سارا کنبہ ہی لے کے چلے گئے. جنہیں مہنگے سن سارے ہی لے گئے, جنہیں بھی اس وقت مہنگے ترین سن سارے ہی لے. آپ کے خیال میں کیا علی اصغر سستے تھے؟ کیا علی اکبر سستے تھے؟ سارے ہی لے گئے, کوئی نہیں چھٹے. یہ دین اتنا عظیم الشان جس کو بچانے کے لیے امام حسین جننے بھی مہنگے سن سارے ہی لے, اور بتایا کہ یہ دین سستا, یہ دین اتنا عام ہے, لیکن گلاں سن لو بٹکاں سن لو باقی چلن نو تیار نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے, نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے. کسی تے فوجی بہن بلایا ہوتا ہے, یہ تے کیمرہ مین بلایا, اسی تے عورتاں تے مرداں جو پارٹیشن ہی کوئی نہیں کی, تے دین کہندا میں ان دی جگہ آندا, کوئی نہیں بلاتا ایسا. یہ عید الاضحیٰ بھی گزر گئی, اسی طرح محرم بھی گزر گئی. کوئی کھیر پکا لے گا, کوئی چول ونڈ لے گا, بس گل ختم. لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر شیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا او کھا کمے او بچے دے کے دین بچان سخی حسین دا کرو. اللہ راضی رہے. باقی پتر بانے لگا بڑا پانی پانی ہوگا. میں اکثر کہتا ہوں میں انکاری سب کچھ ہوا, باقی گل پھر ہوئے جو انہوں نے مرضی ہوندی تے ہو کچھ بھی سکتا, ہو کچھ بھی سکتا. یہ میدان کربلا میں علم عمر تصرف کے لحاظ سے سب سے کم تھے امام علی اصغر.
किताबें उनके लिए भी कहती हैं कि इमाम यसकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान करबला में जमीन पे लिटाया गया, ये किसी न किसी की गोद में ही रहे। क्यों? क्योंकि ऐ ना होए जमीन ते लिटाइए एड़ी रगड़न पानी ना निकला क्योंकि अज जोर विखाना नहीं, अज जोर विखाना नाने दी उम्मत में यह दसना है कि रब दी रजा ते राजी गवी दा किवें है, अज जोर विखाना। बाकी तो मियां साहब ने कहा था ताकत हुंदियां जोर ना लाया ते बैठे मल रजाई पानी वाजे से टुर गए ते दीन दुनी दे ताई। लेकिन दीन आज गरीब हो गया। दीन की तरफ आओ हज़रत साहब, दीन को अपना जिस्म दो, दीन को अपना चेहरा दो। देखो ना हज़रत शाह जी ने पग बनी है, शाह जी ने साडा ज़हनी तवज़न बिल्कुल ठीक है ते जिवें तुहानूं गर्मी लगदी सानूं भी लगदी है। ये तो सर में काफ़ी इशू भी हैं, एयर फॉल है जगह जगह, क्योंकि सारा दिन इसी तरह गुजरता है, पसीना आता है। डॉक्टर वाला कहने ने ना पाया करो, दिल ही नहीं बढ़ता। मेरी एक दिन बेटी मुझे कहती है बाबा आपको गर्मी नहीं लगती? सर मुझे भी लगती है। कहने लगे बाबा फिर आप क्यों पहनते हैं? अब पुत्र जो है देखना वा ना कि उन्होंने पसंद है फिर नहीं लगती है। सब आओ और मैं स्पेशल जिन्ने जवान बैठे पुत्रो किन्नी देर ना औरतां लई तैयार होना चाहिए, किन्नी देर ना औरतां लई तैयार होना चाहिए, किन्नी देर ना औरतां लई अपने चेहरे सजाने जे, किन्नी देर ना औरतां नूं सच सच के दसना जे। तेरे मेरे मरण तो बाद ऐसे बीबी ने फोन करके मौलवी साहब ने पूछना है इधर तरसते ने इन्हें तेरे लिए कुछ दिन भी अंदर नहीं बैठना। रोज मैनू फोन आते, मैं कहना वाह बंदिया इस बेवफा नाल वफा करदा रहे हैं और उन्होंने वफा ही नहीं की, तू आया भी नहीं ते तेरे लिए रोंदे हुंदे सी। इस बीबी नाल वफा कीती है, इसलिए रसी बड़ा है ना लोकां लई तैयार हो लिया, उन्हां होना वास्ते तैयार हुई। इस दिन सोहनी दाड़ी रख के सिर ते सोहनी पग बन ते दरूद पढ़ के मदीना पाक रूहानी चिट्ठी रूहानी अर्जी और बस यही अर्ज करना सोने हो सारी उम्र लोकां लई तैयार होए हैं, अज आप भी तैयार होए हैं। निगाहे करम फरमाओ सोना लगन डया आए उन्होंने सोना पढ़ते नहीं आला हजरत का कलाम। हम आए यहाँ तुम्हारे दिए उठे भी वहां तुम्हारे आए होना नहीं है। और की मकसद आने का आए होना वास्ते है, जो होना ले आए हो तो फिर होना दो। करो अपनी बीबियां नाल प्यार, लेकिन एक हद तक या इंदा प्यार ते ना करो ते अल्लाह भी नाराज ते अल्लाह दे रसूल भी नाराज। करो प्यार और ये किथे लिखिया कि हजरत इन्हां नाल प्यार उन्हां नूं नाराज करके ही होना है। वो दीन गरीब को दीन, लेकिन सब सोना दी की क्या जड़ा आटा मेरे इमाम ने खाना है नहीं खाना वो मैं भी खाना। अब इमाम साहब भी नहीं खाएंगे, घर वाले भी नहीं खाएंगे, फकीर भी नहीं खाएगा, तो उन्हें आटे का करना की है। वो लिखा है कि घरदियां ने आटा दरियाए दजला सुट छड़िया। इमाम साहब वापस तशरीफ लाए, आटा नहीं था, पूछा आटा किथे गया? अर्ज की इमाम साहब तुसी भी नहीं खाना असी भी नहीं खाना। फकीर आया उन्होंने दसिया, वो कहंदे आटा मेरे इमाम पाक ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना, तो फिर यही आटा दजला सुट छड़िया। फरमाया ये क्या जुल्म किया? अब तक तो वो आटा दरियाए दजला की मछलियां खा चुकी होंगी, जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी दजला की मछलियां भी नहीं खाएगा। ये है मेयारे विलायत, ये है मेयारे विलायत। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकू, जेड़ा वली होएगा वो ईमान वाला भी होएगा, जेड़ा वली होएगा अल्लाह कोलू डरन। और जो जितना ज्यादा मुत्तकी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के उतना। देखना क्या कह रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, जान लो बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ। लेकिन क्योंकि पुत्र वो अद्धा ही बयान होया ते इस मौजू थले इल्म दे उंजी तब भी गया, उसका जो नतीजा निकला वो आप भी देख रहे हैं।
میں بھی دیکھ رہا ہوں مدارس ویران ہو گئے، علماء کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے ان آپ سے چھپا ہے نا۔ آگے اندر بھی حضرت سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت اتنے علمی نام ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ کہ بیان ہی نہیں موضوع ہوا یہ والا کہ علم اور علماء کی شان کیا ہے۔ علم اور علماء کی ایسی شخصیات موجود ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت، اللہ کو سوکھا کام نہیں بخاری شریف زبانی یاد کرنا، بخاری زبانی یاد ہے۔ ایسی شخصیات موجود ہے، ریاض الصالحین وہ 40 سال ہو گیا پڑھا تھا، زبانی یاد ہے۔ ایسی شخصیات ہے، کئی درسی کتب زبانی یاد ہے۔ میں جزاک اللہ، میں تقریر کے لیے گیا تو میں حضرت کی زیارت کے لیے چلا گیا، تو تقریر پہ ظاہر ہے میں لیٹ پہنچا، تو وہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ پوچھتے ہیں مجھے حضرت کو آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ میں نے دسیا میں حضرت کے پاس بیٹھا، اچھا سانو نہیں پتا، شہر والے ہی نہیں جانتے کتنا بڑا علمی نام ہو، کیونکہ یہ موضوع الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے نیچے چپ۔ حالانکہ حضور نبی علیہ السلام اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں، فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر، انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر، انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر۔ اور پھر کیا فرمایا وعلی بابھا، اور میرا علی دا دروازہ ہے۔ لیکن علم یہ موضوع تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ حضرت مدارس کا کیا حال ہے، کس طرح چل رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑ دیا، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، آئے کام کر رہے ہیں، بھی کام کر رہے ہیں، جڑا کرنے والا کام ہے وہ کرنا۔ اس لیے چلو اس دن شاہ صاحب نے فرمایا تھا، وہ شاہ صاحب کا درد اس کا کچھ حصہ ابھی بھی میرے سینے میں موجود ہے، چلو آج میں کہہ دیتا ہوں، اور سب ہاتھ جوڑ کے بھی ایک پتھر ایک تیتے دیو نہ جاؤ۔ اللہ حضرت ساڑی جان بکریاں نال چھوٹ گئی، ساڑی جان بکریاں نال ہی چھوٹ گئی، جے کتے پتر مانگ لیا ہوندا تے کی کرنا سی، ساڑی جان بکریاں نال چھوٹ گئی، پیسے بھی ہونا دے، توفیق بھی ہونا دے، یا بکرا ذبح کرو، گوشت بھی آپ پہ کھاؤ، کلیجی بھی آپ پہ کھاؤ، کل بھی تاڑے ہی کام آئے گی، کیا مال کا کرم کی ہوگا؟ فرمایا جننے اتنے وال نہیں ہوتے تاڑے گناہ بخش دیاں گے۔ ساڑی جان بکریاں نال تے جے پتر کتے آرڈر بچیاں دا آ جاتا تے پھر اس لئی سستا سودا سستا جی، ایک پتر تے ایک دی، باقی تے جی مندہ تے ہے ہی۔ یہ لکھا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب ملک الموت حاضر خدمت سلام پیش کیا، آپ نے جواب عطا فرمایا، پوچھا ملک الموت کیویں آنا ہے؟ زیارت کرنی کہ کوئی اور بھی مقصد ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی سے ہوتے ہو گئی، ایک اور مقصد ہے۔ فرمایا وہ کہ اللہ پاک نے آپ دی روح مبارکہ نو قبض کرنے بھی بھیجا، فرمایا جا کے میری طرفوں اللہ دی بارگاہ عرض کرو، قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا نہیں، کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم ساڈے خلیل نے، فرمایا جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرو، قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا، جناب ملک الموت اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا نہیں، فرمایا جا کے پھر میرے خلیل کو میری طرف سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست کو انکار بھی نہیں کرتا، دوست کو انکار ہے نہیں کرتا۔ باقی حضرت ہے رب خلیل دیاں گلاں نے، باقی اسی تے انکار ہی کیتا، جداڑی لی آکھیا انکار، نماز لی آکھیا انکار، قرآن لی آکھیا، محبوب دی غلامی لی آکھیا ہے، تہجد لی آکھیا ہے انکار، کیا سب تو ہوتا ساڑا ذکر کرنا ہے انکار، فرمایا ساڑے سوڑے تے درود پڑھنا ہے انکار،
فرمایا میرے محبوب دی اہل بیت نال مودت رکھنی ہے انکار، میرے محبوب دے صحابہ دا ادب کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے انکار، مسائل نال چنگا سلوک کرنا ہے انکار، لال کھانا ہے انکار، اسی تے انکار ہی اسی تے۔ لیکن یہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے، فاتح ایران ہے، اور رشتے میں نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتی، اور حضور نے خوش ہو کے فرمایا تھا لیا ہو جے کہ کسی کو آئندہ ماموں ہے، جرنیل سے آبی ہے، جرنیل سے آبی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جب بڑھاپا آیا تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور خود کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا تھا اے اللہ آج تو بعد میرا ساتھ جو تیرے کلو منگے انہوں دے چھڑی، مستجاب الدعوات سے آبی تھے، ہر دعا قبول ہوتی تھی ان کی، اکھاں جاندیاں نہیں۔ انہوں نے کی کیتا، مکہ شریف آ گئے، حج کے ایام تھے، کبار صحابہ اکٹھے ہوئے، جید صاحب ویکھ دے کی نے او حضرت سعد جڑے اپنی تلوار نہ کافراں نے تونا اڑاندے سن، اج جنی دیر کو انگل نہ پڑے ٹر بھی سکدے۔ ہن سارے نے عرض کی تھی سعد پہلی گل تے ہے جڑی جگہ بیٹھے ہو یہی مقبول ہے، تے دوجی گل ہے وی تسی جگہ دے محتاج بھی نہیں، جتھے دعا کرو تہاڈی قبول ہونی، تے اکھاں کیوں نہیں منگدے؟ فرمان لگے مینوں میں دسو مینوں انہاں کنے کیتا؟ سارے نے کہا جی اللہ پاک، فرمایا جو انہاں کر کے راضی ہے تے سعد بھی انہاں رہ کے راضی۔ جے سونا میرے ترسی کتنے مزے لائے انہیں بندگی دے۔ میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا نا حضرت، تو ماشاءاللہ حضرات بیٹھے ہیں، جب بندہ درس نظامی پڑھتا ہے نا تو ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ خط بڑا اچھا ہو، ویسے تو ہو ہی جاتا ہے حضرت، وہ انیاں گردانہ لکھنیاں پہنیاں نے وہ آٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ درس نظامی میں لکھنے کا کام بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مجھے ذرا زیادہ شوق تھا، تو میں ایک بزرگ تھے سلسلہ عالیہ قادریہ شریف سے وابستگی تھی، اور عاشق تھے بزرگوں سے پاک، جمیں حضرت علاقے دا نام ہے جام کے چیمہ، جگہ دا نام کچھ اور سی لیکن حضرت غوث پاک نہ عشق سی، انہوں نے جگہ دا نام بدل کے کوچہ غوثیہ رکھ چھڑیا۔ کتابوں میں نام کچھ اور تھا، بولنے میں نام کچھ، تقریباً سارے کوچہ غوثیہ کہتے تھے، وہ کاغذوں میں نام کچھ اور تھا اس کا۔ عاشق سے غوث پاک 11ویں شریف معمول تھا، اور وڈی 11ویں تے پھر پوری شان و شوکت نہ مناندے سے، وڈی 11ویں شریف پریس وچ ہی نا اسی آپ کے مشیناں چوکو کے نہ تے سیٹ کیتیاں۔ اس وقت مجھے 1.5 سال ہو چکا تھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور ان 1.5 سالوں میں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد نہیں۔ اتنا راضی برضا بندہ، اتنا راضی برضا بندہ میں نے دیکھا۔ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، کبھی نہیں کہا کہ دعا کرائیں، بابا جی پڑھاتے تھے، کبھی نہیں کہا دعا کرائیں، عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، کبھی نہیں کہا دعا کرائیں، عبدالستار سعیدی دیدہ مجدوہ تھے، کبھی نہیں کہا دعا کرائیں۔ ایسا راضی برضا میں نے سنا ہی نہیں کبھی ان کی زبان سے کہ میرے کار اولاد نہیں ہے۔ حضرت صاحب گلے شکوے کر لیتے نہیں آئے، کسی سے سمجھا اور آئی گلے شکوے، اللہ گرمی ہے، میرے منہ سے بھی 2 بار نکل گیا گرمی ہے لمحہ پہ، تو پتہ گرمی کیا گڑی ٹر جانی ہے بھی دیا رہنی ہے، چپ کر مالک دے رنگ دے مزے لائے، بہارو خزاں کم نگاہوں کے وہم اچھے برے سب زمانے نکل علاج میرے کو بھی 2 باری گیا منہ چپ، اللہ میں معافی دے، کیونکہ لکھا ہے یہ کتاب ہے فوائد الفواد، وہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے تو بارش شروع ہوئی، منہ سے نکل گیا ایک گڑے ٹائم دی بارش، فرشتیاں نے لکھ لیا اور لکھا کعبے نے، کیونکہ اعتراض کیتا گیا، وصال ہو گیا، کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی، مرید نے پوچھا حضرت کی بنی، اللہ نے کی عطا فرمایا، فرمایا عطا نو چھڈو سارے کو رالول کے کو کرو کہ بس پھنس گئے ہیں کہ معاملے چ، یا وہ کی ہویا کیا ایک دن بیٹھا تھا بارش شروع ہوگی، بس منہ سے اتنے نکل گیا ہے کیڑے ویلے دی بارش، فرمایا روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے داس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے، بارش دا صحیح ویلا اس لیے فرمایا بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے،
क्योंकि अगेले करन लई, शिकवे करन लई, एक आदे लई दिल याद लई बनाया है, तारीफ ली जुबान, तारीफ ली कदे लई। ऐसी पुत्र बड़ी एहतियात करया करो, निकल आज मेरे को भी 2 बारी गया, बहुत एहतियात। मालक दी मर्जी नाल पाई, मालक दी वो तकदूरी ते आ नहीं गई है, मालक दी मर्जी। तो वो 1.5 साल बाद पता भी कैसे चला, बड़ी 11वीं शरीफ हजरत के एक दोस्त थे, तो उनके पीर साहब तशरीफ लाए थे लाहौर, दोस्त की दावत में वो भी 11वीं शरीफ का हिस्सा बने। 1.5 साल बाद पता चला, दुआ बताया तो ज़रा कि पीर साहब ने दुआ करनी थी। जब उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो जो आपके दोस्त थे ना, वो बोले, कहने लगे जी वो कादरी साहब कि घर औलाद नहीं तो औलाद के लिए दुआ करो। 1.5 साल बाद पता चले वो भी किसी दे मुंह। अब वो सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मैंने भी उठाए, सब ने, लेकिन कादरी साहब ने चुके नहीं। वो किबला पीर साहब दुआ फरमा रहे थे, दौरान दुआ उनकी नज़र कादरी साहब पे पड़ गई, तो उन्होंने हाथी कोई नहीं चुके। तो पीर साहब को अच्छा नहीं लगा कि तेरी औलाद लिए दुआ करने है तो हाथी नहीं चुके। तो उन्होंने नाराजगी का इजहार फरमाया, ऐसे कि दुआ के बाद वो मिले बगैर। उनके दोस्त भी चले गए, सारे चले गए। मेरे तो ज़ाहिर कादरी साहब उस्ताद थे एक लिहाज, मैंने सलाम लिया, मैं चला गया। अगले दिन मैं आया, असर से मगरिब में जाया करता था। मैं आया, हजरत ने कुछ सबक दिया, वो मैं मशक कर रहा था, मूड अच्छा था। मैंने कहा हजरत कल कुछ गलत नहीं हो गया? तो कहने क्या हुआ? मैं हजरत वो आपकी औलाद के लिए दुआ करनी थी तो आपने हाथ ही नहीं उठाए। तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे अगर हाथ उठाता तो काफिर होता। मैंने कहा हुजूर वो कैसे? फरमाने लगे औलाद नहीं तो किसकी मर्जी से नहीं? मैंने अर्ज की हुजूर अल्लाह की मर्जी से। फरमाने लगे फिर मैं कुत्ता कौन उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ उठा देगा? मैं जब कभी किताबें खोलता हूँ और खुद को देखता हूँ तो शर्म आती है, यार हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, हम किस तरह की जिंदगी गुजार। उलाइका कल अनाम, इसी तो कुरान कह रहा है जानवर ने, उलाइका कल अनाम, खादा पीता सोते उठे, फिर खादा फिर पीता फिर सोते फिर उठे, बस यही जिंदगी। जिंदगी क्या है हमारी जाने वाला। इसलिए हजरत माई साहबा का खत्म पाक है, सैयदा पाक की औलाद है। मुझे तो बस यही खुशबू आ रही है अल्लाह की तरफ बहुत। अगर मैं इसी पाक घराने को देखूं, मेरे मौला मुर्तदा सारी उम्र फकरो वाक़े में कटी है, और ये नहीं कि मजबूर थे, खुद ये रास्ता इख्तियार किया था। कदी हजरत अली ने भी नबी अलैहिस्सलाम नूं कोई वजीफा नहीं पूछा, माल को सारे नूं इन्ना अता फरमाया कोई साडे अल भी निगाह करम कर कोई किन्ने किन्ने दिन सैयद पाक दे घर रोटी सी, किन्ने किन्ने दिन सैयद पाक दे घर रोटी। और ये नहीं कि जब खलीफा बन गए तो चलो जी अब तब भी यही अंदाज है। कूफा के बाजार में खड़े हैं, जुल्फ़िकार हवा में लहरा के ऐलान कर रहे हैं, है कोई अली कुलूब है तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास न कुर्ता खरीदने के पैसे होते तो अली कभी तलवार ना बेचता। राजी बरला सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में नबी करीम अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां आई। पहले सैयदा रुकैया आई। देखो तो सही हजरत हुजूर बदर लड़ने जा रहे हैं, बदर क्या है, सैयदा रुकैया बीमार। तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया। हजरत इशारा फरमाते सईदा रुकैया उठ के बह जाती कि तेरे इश्क में यार हमने जिवे तू रहा कैसे इम्तिहान देते हुजूर बदर लड़न जा रहे हैं, 30 बीमार, इतनी बीमार है कि उस्मान गनी को कहा उस्मान तो रुकैया का ठहर। हुजूर बदर लड़ने चले गए, अल्लाह ने फतह अता फरमाई, फातेह होके वापस आन रहे ने, लेकिन की है उधर हुजूर आ रहे ने, उधर हजरत उस्मान गनी जनाब रुकैया नु दफना के बाहर आ। फिर उम्मे कुलसूम अता फरमाई,
دو شہزادیاں عثمان غنی پاک کے نکاح میں آئیں، لیکن ایک پتر ہویا جنہاں کا نام سی عبداللہ، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی کنیت بھی تھی ابو عبداللہ، لیکن وہ بھی 6 سال دی عمر چ انتقال کر گئی۔ اولاد ہوئی سیدہ رقیہ چ بھی اولاد پھر نہیں ہوئی، اور سیدہ ام کلثوم چ بھی اولاد ہے۔ کیسے راضی بردان کیسے شانہ والے کو رسی تسی چلو چنگے ہویا تے سادات بیٹھے میں اپنی اولائک کالانعام جانور، پھر فرمایا بل ہم اضل، انہاں نال بھی پڑے ہوئے تسی انہاں نال بھی۔ اس لئی سادات دا ویڑا ہے پتر اللہ دی طرف آؤ۔ میں جدو اس کار وال روح کیتا ہے مینوں ایہی خوشبو آئی ہے، اللہ دی طرف آؤ، اللہ دی طرف آؤ، حضور دی غلامی دی طرف آؤ اور دین دی طرف آؤ۔ میں آگے اندر بیٹھا تھا تو میں کہا کیسا حضرت، چھوٹے چھوٹے بچے نے حضرت کراچی پڑھن گئے، چھوٹے چھوٹے بچے نے کراچی، میرے محبوب نے غلام دستگیر شاہ صاحب، میرے بڑے پیار والے بیلی، ہاں جی چلو بیلی بھی میں واپس لے لیں، اجمل شاہ صاحب دے شہزادے نے کراچی پڑھن، وہ چھوٹا ساڈا شہزادہ بیٹھا ہے، ماں انگلینڈ ہے، پیو انگلینڈ ہے، پتر کلا کراچی پڑھن گئے۔ تانو شاہ جی نے ایویں نہیں کیا، پہلے اپنے دتے نے دیر کیا تھا، چھوٹی گل ہے درسا۔ میرے ایتھے سکول گئے ہوندے نے، دل کو جوندا بار بار پوچھنا آ گئے نے گھر آ گئے، قربان جائیے صدا دی قربانی تو کتنے بچے پڑھن بھیجے کہ عالم بنن تے نانے دے دین دی خدمت کرنا۔ سودا حضرت جی سستا جی، سودا سستا جی، کر لو سودا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔